اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ ذلک هو الفوز المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 30 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور اس آیت کے انالیسس کے لیے دعوت دیتا ہوں رول نمبر 8 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 8۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی نعوذ بک من همزات الشیطان ونعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے پروردگار، ہم شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس موجود ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت مبارکہ کا آغاز 3 سوالوں سے کیا جا رہا ہے۔ من ربنا، نمبر 2 ما هو الفوز الحقیقی، نمبر 3 انحن فائزون۔ ان کے جوابات انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم پا سکیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ہم 2 حصے بنائیں گے، ایک فاما سے لے کر رحمتی تک، اور دوسرا حصہ ذالکہ سے لے کر المبین تک۔ آیت کو مزید حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا جو کہ اس کا پہلا حصہ ہے، مگر استاد کی مشاورت اور رہنمائی کے بعد اسے مزید تقسیم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ اس کی ایک جملے میں مبتدا اور خبر دونوں کا آنا ہے۔ پہلے حصے میں کلمات کی تعین کر لیتے ہیں۔ فا یہاں پر حرف ہے، اما حرف، الذین اسم، آمنو فعل، واو حرف، عاملو فعل، الصالحات اس، فیدخلہم میں فا حرف، یدخلو فعل، ہم اسم، ربہم 2 اسما کا مجموعہ، فی حرف، اور رحمتہ 2 اسما کا مجموعہ۔ اس طرح آیت کے اس حصے میں 12 کلمات ہیں جن میں مجرور ضمائر شامل نہیں ہیں۔ اسما کی تعداد 4، افعال کی تعداد 3 اور حروف کی تعداد 5 ہے۔ تجزیے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فا یہاں پر حرف استناف یعنی کہ جملہ مستانفہ کا اشارہ، اما حرف شرط و تفصیل و توقید۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حرف شرط اور تفصیل کے لیے آیا ہے۔ حروف شرط کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں صرف شرط ہی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک واضح فرق ہے حروف شرط اور اسماء شرط میں۔ اما کے حرف شرط ہونے کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کے بعد فا آتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فا تو زائدہ بھی ہو سکتا ہے اور عاطفہ بھی، جس کا جواب گرامر والے یہ دیتے ہیں کہ زائدہ حروف اگر جملے سے ہٹا دیے جائیں تو معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، لیکن اما کے بعد فا کو ہٹانے سے معنی و مفہوم میں تغیر لازمی ہے، اس لیے یہ فا زائدہ نہیں ہو سکتا۔ رہی بات فا عاطفہ کی، تو جواب یہ ہے کہ جواب شرط اگر فا داخل ہوگا اور خبر ہوگا تو پھر فا عاطفہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ خبر کا عطف مبتدا پر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اما کے بعد اسم مفعول بھی مقدم ہوا اور فعل پر فا آئی تب بھی عاطفہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ فعل کا عطف مفعول پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ اما کے لیے فا کا آنا لازمی ہے، جو کہ فا جزائیہ ہی ہوگی۔ اما حرف تفصیل یا توقید اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت مطلوب ہوتی ہے، یا اس کے ذریعے کسی تاکید کا پتہ چلتا ہے۔ اما شرطیہ میں 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، 3 سے 4 باتوں کا۔ اما کے جواب پر فا کا داخلہ، اما کے بعد اسم کا آنا، پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہو، اور جیسے کہ یہ بات علم میں ہے کہ شرط کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، باوجود اس کے بھی جس فعل پر اما داخل ہو وہ محذوف ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فعل کا محذوف کرنا اس بات کی تنبیہ ہے کہ اما کے ساتھ جو حکم ہے وہ در حقیقت اس اسم پر لگایا جائے گا جو اس کے بعد واقع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اما از اکول ٹو مہما یکن من شیئن ہے، جس طرح حرف ندا از اکول ٹو ادعو فعل۔ اب اما کس طرح ایکول ہے مہما یکن من شیئن کے، اور جو چند ضروری باتیں ابھی ہم نے اما کے حوالے سے کی اس کو ایک ایکویشن سے سمجھتے ہیں، جس کے بعد آیت کا بقیہ حصہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں ایک سلائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اس سلائیڈ میں سب سے اوپر آپ 2 ایکویشنز دیکھ رہے ہیں، نمبر 1 اما از اکول ٹو مہما یکن من شیئن، اور نمبر 2 مہما یکن من شیئن فزید منطلق از اکول ٹو اما زید فمنطلق۔ ایکویشن 2 دراصل ایکویشن نمبر 1 کو سمجھنے کا ایک ایگزامپل ہے، اور ہم نے ایکویشن 2 کو سالو کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو ایکویشن نمبر 1 بھی ہماری سالو ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں ہم ایکویشن نمبر 2 پر، جو کہ ہے مہما یکن من شیئن فزید منطلق از اکول ٹو اما زید فمنطلق۔ یہاں پہلا اسٹیپ ہمارا مہما یکن من شیئن کو بریکٹ کر کے فزید منطلق کو الگ کریں گے۔ مہما در حقیقت یہاں پر شرط اور مبتدا کا معنی دیتا ہے، اور یکن من شیئن فعل شرط ہے۔ اب مہما کو اما سے کس طرح بدلیں گے، اس کے
بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ دو میم کے بیچ میں جو ہاں ہے اسے ابتدا میں لا کر حمزہ سے بدلا گیا، پھر دونوں کا ادغام کیا گیا، اس طرح یہ بنا اما۔ اما کی یہ تشکیل کی صرف ایک رائے ہے، اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ استاد صاحب کے سورۃ البقرہ کے لیکچر میں آیت نمبر 26 میں 37 منٹ 2 سیکنڈ سے 38 منٹ 48 سیکنڈ تک تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ مہما میں چونکہ ایک تو شرط کا معنی، دوسرا مبتدا کا معنی یعنی کہ ابتدا کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب جو اما اس کی جگہ آیا ہے وہ حرف شرط کے ساتھ مبتدا کے معنی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ فعل شرط۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مبتدا بن سکتی ہے تو وہ اسم ہی ہوتا ہے، نہ وہ فعل ہو سکتا ہے اور نہ وہ کوئی حرف۔ ایک چیز بتائی تھی کہ اما کے بعد اسم کا آنا ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگر اپنی دوسری اسٹیپ پہ دیکھیں تو ہم اما کے بعد جس طرح ہم نے بیان کیا کہ مبتدا ہی آنا ہے، اس وجہ سے ہم فعل شرط کو بھی محذوف کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اما حرف شرط ہے، مبتدا معنی شرط، یہ سب بتا رہا ہے۔ اس طرح استاد محترم یہاں پر ہماری پہلی اکویشن تو سالو ہو گئی کہ اما جو ہے وہ مہما یکن من شیئن کے برابر ہے۔ اکویشن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اما کے بعد جو اسم آئے گا، اب جو معنی شرط کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے لیے فا لائی گئی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیچھے شرط موجود ہے، یعنی شرط کے حذف پر دلالت کے لیے فا لے کر آئے، کیونکہ فا جزا کے اکثر مقامات پر آتی ہے۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ اما کے بعد اسم کا آنا اور فا کا آنا دراصل جو اصل جملہ تھا مہما یکن من شیئن اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ بنتی ہے، ہمارے پاس یہ اسٹیپ بنتا ہے کہ اما فزید منطلق۔ ایک اسٹیٹمنٹ حرف شرط کا دخول فا جزائیہ پر مناسب نہیں ہوتا۔ لسان القرآن بورڈ صفحہ نمبر 369 ایڈیشن 1 جولائی 2019 میں۔ یہ بات بہت آسان ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے انا کے فوراً بعد یا انا کے ساتھ لام تاکید یا لام متعلقہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم نے آغاز میں یہ بات پڑھی ہے کہ انا کی خبر چونکہ فاصلے پر ہوتی ہے اس لیے انا کی خبر پر لام تاکید عموماً داخل ہوتا ہے۔ اب ہم اگر زیادہ دور نہ جائیں تو اسی سورت مبارکہ کی آیت نمبر 3 کو ہی لیں، اس آیت میں انا کی خبر کو مقدم کیا گیا ہے اور اسم انا مؤخر۔ اب چونکہ اسم انا مؤخر دور ہو گیا تب ہم نے لام تاکید اسم انا پر لگا دیا۔ اس طرح اس اسلوب میں خبر پر لگا دیا جاتا تو انا اور لام جمع ہو جاتے، اس لیے انا کے مؤخر اسم پر لام تاکید کو داخل کیا گیا۔ بالکل اسی طرح اما پر زیدن منطلقن میں پھر زیدن پر سے فا کو ہٹا کر منطلقن پر داخل کیا گیا، یعنی اب یہ ہمارے پاس جو صورت آئی وہ آئی اما زیدن فمنطلقن۔ اس طرح ہماری دوسری اکویشن جو کہ اما زیدن فمنطلقن از اکول ٹو مہما یکن من شیئن فزید منطلقن تھی، سولو ہوئی۔ دوسری کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اشیاء جو اما اور فا کے درمیان آتی ہیں، جس کی تفصیل آپ لسان القرآن پیج 369 میں بآسانی آیات کے حوالے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس اس میں سے نکالے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اما کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں۔ اگر حالت رفع میں ہوگا تو وہ مبتدا ہوگا، حالت نصب میں ہوگا تو وہ مفعول بہ مقدم یا مفعول فیہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اما کے بعد قالا آئے تو فا کو بھی اس کے ساتھ ہی حذف کر دیتے ہیں کبھی کبھار۔ اس اسلوب کا سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ترجمے کے بارے میں استاد صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہے، کچھ ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ چند ایک ترجمے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں: تو رہے، تو جو، جہاں تک تعلق ہے، جو بھی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ البتہ انگریزی زبان میں ایز فار ایز فار اور ایز ٹو سے اما کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ان جملوں کی ترکیب کا پیٹرن کچھ ایسے ہوگا کہ پہلے اما کو حرف شرط قرار دیں گے، اس کے بعد جملے کی ترکیب کریں گے، پھر بننے والا جملہ جو یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ، اس کو محذوف شرط کی جزا بنا دیں گے، اس طرح یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ ان اسٹیپس کو ہم اپنی آیت کے باقی حصے پہ اپلائی کرتے ہیں، امید ہے بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ اگلے کلمے کی طرف چلتے ہیں، الذین۔ اس میں موصول جب بھی آئے گا اپنے ساتھ صلہ لائے گا جو مل کر جملے کا کوئی جز بنیں گے، اور صلہ عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے جسے ہم اس میں موصول سے جوڑیں گے جو جنس اور عدد میں موصول کے مطابق ہوگی۔ آمنو، آمنا یؤمنو سے تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب، فوراً ہم کہہ دیں گے کہ یہ فعل و فاعل ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ترجمہ وہ سب ایمان لائے۔ واو یہاں پہ حرف عاطفہ یعنی کہ آمنو فعل و فاعل ہمارا معطوف علیہ ہوا۔ عملو، عمل یعملو سے تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب، فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا
فائل بنا، وہ عمل انہوں نے عمل کیا. اب عمل کیا ایک مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے الصالحات. الصالحات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صفت ہے اور جس کی صفت ہوگی وہ یقیناً موجود ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پر محذوف ہے. یعنی یہ اس طرح ہوگا کہ عامل الاعمال الصالحات، یہ جملہ فعلیہ جس کا عطف ہم آمنو معطوف علیہ پر کریں گے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ لا محل لہا من الاعراب صلۃ الموصول یہاں مبتدا بنے. پھر ہے ہمارے پاس فا جو کہ حرف رابطہ ہے. یدخلہم علامت مضارع کو ہٹا دیں، ہم ضمیر کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس مادے کے حروف آ جاتے ہیں دال، خا اور لام. یدخلو علامت مضارع پیش والی، مجہول کا گمان، لیکن مضارع مجہول کا وزن ہم جانتے ہیں کہ اس کا وزن یفعلو ہے، اس لیے یہ خارج از امکان ہے. ثلاثی مزید فی ہی میں علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے، اس لیے یہ مجرد سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی کنفرم ہے. علامت مضارع پیش والی ثلاثی مزید فی کے 3 ابواب سے آتی ہے، باب تفعیل، باب افعال، باب مفعلہ. باب تفعیل عین شد والا اور باب مفعلہ کا الف زائد یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر یہ باب افعال سے ہے، یعنی کہ ادخل یدخل ادخالا، داخل کرنا. پہلا صیغہ یقینی طور پر فاعل یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر، یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، اس لیے ایک نظر ہم آگے کی طرف ڈالیں گے کہ کہیں کوئی مرفوع اسم ہے تو وہ ہمیں ربو حالت رفع میں نظر آیا، جسے ہم یدخلو کا فاعل کہیں گے. ادخالا داخل کرنا. داخل کرنا یہ فعل 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسے داخل کرنا اور کہاں داخل کرنا. جس کو داخل کرتے ہیں اور جہاں داخل کرتے ہیں وہ دونوں بنفسی ہی یعنی کہ وداؤٹ پریپوزیشن آتے ہیں. جہاں داخل کرتے ہیں وہ فی کا صلے کے ساتھ بھی آتا ہے اور پھر ہم اسے جار مجرور کہہ کے متعلق فعل کہہ دیتے ہیں. کس کو داخل کیا؟ فعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہم جس کا مفعول بھی ہے ان کو داخل کرے گا. اب کون داخل کرے گا؟ ربہم. یہاں پہ اسم کے ساتھ ضمیر مجرور متصل یعنی کہ رب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، یدخلو فعل کے لیے. یدخلہم ربہم ان کا رب ان کو داخل کرے گا. اب کہاں داخل کرے گا وہ ہمارے پاس آگے فی کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے. فی رحمتہ، فی حرف جر، رحمتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور حرف جر فی کے لیے، جار مجرور یہاں پہ متعلق ہو یعنی کہ یدخلو فعل کے. اب یہاں پر ہم ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترکیب کرتے وقت ہم وہ پوائنٹس دماغ میں رکھیں گے جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اما اگر ہوگا تو اس کی ترکیب کس طرح ہوگی. فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جزا ایک محذوف شرط یکن من شیئن کے، جزا اپنی محذوف شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر محلن مرفوع الذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ اور یہ جملہ مستانفہ لا محل لہا من الاعراب. ترجمہ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. یہاں تک ہمارا ایک حصہ ہوا. اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ذالک هو الفوز المبین. 4 کلمات پر یہ مشتمل ہے حصہ اور چاروں ہی اسماء ہیں. ذالک یہاں پہ اس میں اشارہ، ہوا ضمیر فصل، الفوز جس کا معنی ہے نجات پانا یا کامیاب ہونا، المبین اسم الفاعل ہے، اسماء مشتقات میں سے ہے، اس لیے ہم اس کا مادہ اور اس کا باب دیکھیں گے. مادہ حروف اس کے ہیں با یا نون. باب افعال سے ابانا یبینو ابانتن یہ استعمالی ہے جس کا معنی ہے واضح کرنا، واضح ہونا، یعنی کہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں. باب افعال سے یہ اسم الفاعل ہے اور صفت بھی ہے، یعنی کہ واضح ہونے والا، واضح کرنے والا، اور صفت کے طور پہ واضح یا کھلا. یہاں یہ صفت کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ضمیر فصل کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے لائی جاتی ہے اور جملے اسمیہ کو مرکب اشارے کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ ضمیر بیچ میں لائی جاتی ہے جو ضمیر فصل کہلاتی ہے. اس کی ترکیب اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں 2 طریقے سے اس کی ترکیب کی جاتی ہے. اس کی ترکیب پہلے اس طرح کی جاتی ہے کہ ذالک مبتدا ہوا ضمیر فصل، الفوز المبین موصوف صفت مل کر خبر، ذالک مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دوسری ترکیب اس کی کچھ یوں ہے کہ ذالک کو ہم مبتدا اول مان لیں اور ہوا کو ہم مبتدا ثانی، جس کی خبر مفرد یعنی کہ مرکب توصیفی کی صورت میں الفوز المبین، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ محلن مرفوع ہو کر یہ خبر بنا ذالک مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، لا محل لہا من الاعراب. جملہ معترضہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جملہ ہوتا ہے جو 2 لازم چیزوں کے درمیان میں آتا ہے. اب ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ آیت نمبر 31 میں وَأَمَّا یعنی کہ معطوف اور معطوف علیہ کے بیچ میں یہ جملہ آیا ہے تو شاید اس لیے معترضہ ہے، یا پھر اگر ہم 31 میں اما کو تاکید
تاکید کے لیے لیں تو تاکید اور موقت دو لازم چیزیں ہیں جن کے بیچ میں یہ جملہ آ رہا ہے، تو شاید یہ اس وجہ سے معترضہ ہے۔ بہرحال استاد کی رہنمائی ضروری ہے اس چیز میں۔ ترجمہ ہم اس کا یہ کر دیں گے کہ یہی کھلی یا واضح کامیابی ہے۔ یہاں پر استاد صاحب ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کے پاس ریفرنس کی لسٹ ہے واٹس ایپ پہ موجود، اس میں اس جملے کا میں نے جو ذالک الفوز المبین، ذالک هو الفوز المبین کا جو ریفرنس دیا ہے وہ سورۃ تغابن دیا ہے، جبکہ وہ سورۃ الحدید ہے۔ سننے والے اور دیکھنے والے اس کی تصحیح فرما رہے ہیں۔ جی اب ہم آتے ہیں اپنے ان 3 سوالوں کی طرف جو اسٹارٹ میں کہے گئے تھے، یعنی کہ من ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ بہت آسان سوال اور بہت ہی آسان جواب کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب کہا، اس ذات کو جو کہ یکتا ہے، اس ذات کو جو خالق اور قادر ہے، اس ذات کو جو عالم الغیب ہے، ہم نے اپنا رب کہا۔ دوسرا سوال، ما هو الفوز الحقیقی، کیا حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دنیا میں ڈگریز کا ڈھیر لگانا، اچھے عہدوں پر فائز ہونا، یقیناً یہ بھی کامیابی ہے جس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جس کے لیے قرآن میں فلاح کا لفظ آیا ہے، لیکن کیا کامیابی کا یہی معیار کافی ہے؟ 2 راستے ہیں، ہدیناہ النجدین، ہم نے 2 راستے دکھائے۔ آج ہم اس مقام پر یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم انالیسس کر سکیں، کیونکہ ہم نے اپنے استاد محترم سے سیکھا۔ ہم اپنے استاد محترم کو جب اپنا رہنما سمجھ کر، استاد مان کر جب آیت کی تجزیے کو تیار کرتے ہیں تو ہم اپنے استاد کا معیار سامنے رکھتے ہیں۔ ہم ہر وہ چیز نہیں بتاتے جو ہمیں آتی ہے، ہم کوشش وہ کرتے ہیں کہ جو استاد نے سکھایا کہیں اس کو غلط بیان نہ کر دیں۔ کسی تجزیے پر کسی اسٹوڈنٹ کو اگر استاد صاحب ایکسیلنٹ کہہ دیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہی ایک تجزیے کی کامیابی کی صنعت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے استاد کو صرف استاد کہا نہیں ہے بلکہ مانا بھی ہے۔ پھر جب وہ اللہ جسے ہم رب کہتے ہیں وہ کامیابی کا کرائٹیریا ہمیں بار بار بتاتا ہے، بار بار۔ سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 30، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، سورہ توبہ آیت نمبر 20، سورہ انعام آیت نمبر 16، سورہ یونس 62 سے 64، سورہ مائدہ آیت نمبر 119، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ رب جب ہمیں بے خوف و غمگین کر کے دوزخ کی آگ سے نجات دلا کر اپنی رحمت میں لے لے تو کیا اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو؟ در حقیقت ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس کامیابی کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو صرف رب کہا ہے، مانا نہیں ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 74 میں ما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے قدر کی نہیں اللہ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے۔ آخری سوال تھا انحن فاعلون، کیا ہم کامیاب ہیں؟ یہاں پر حمزۃ الاستفہام سے جواب ہاں یا نہیں۔ اگر جواب ہاں ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ اور قابل رشک بھی ہیں، اور اگر جواب نہ ہے تو اللہم اجرنا من النار۔ استاد محترم سے درخواست ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی فرمائیں اور وہ اتھینٹک ترجمہ جو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اور استاد صاحب یہاں پر اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے۔ جزاکم اللہ۔ جی الحمدللہ، آیت کا انالیسز ہمارا تفصیل سے ہو گیا اور اتھینٹک ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ تو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی واضح کامیابی ہے۔ آیت نمبر 30 کے حوالے سے کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو وہ کویسچن کر لے۔ رول نمبر 15 ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں جی، رول نمبر 15 سے میں پوچھوں گا کہ کیا کویسچن ہے جی ان کا۔ جی رول نمبر 15۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ چھوٹا سا کویسچن ہے سیکنڈ پارٹ کا، ذالکا هو الفوز المبین۔ اب یہ میری جو ہول کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کیونکہ ذالکا معرفہ آ رہا ہے اسم اشارہ، اور الفوز المبین جو تھی وہ بھی ایک معرفہ خبر آ رہی تھی۔ اب یہ کیونکہ اس کو ہم نے جملہ اسمیہ بنانا تھا تو یہ جملہ اسمیہ بن نہیں سکتا تھا، اور یہ ہوا جو ہے یہ ایز سچ ریفری پروناؤن کے طور پر آیا ہے، تو پھر یہ ٹرانسلیشن میں کنسیڈر نہیں ہوگا؟ جی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں۔ 2 آرا جیسے کہ آپ کے سامنے آئی ہیں کہ یہ ضمیر جو ہوتی ہے یہ ضمیر فصل ہوتی ہے اور اس کو ترکیب میں نہیں لایا جاتا، اس کو بس ضمیر فصل کہہ کے گزر جایا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک دلیل ہے۔ اور دوسری ترکیب اس کی کہ اس ضمیر فصل کو پھر الگ سے ایز اے مبتدا استعمال کر کے جملے کا پارٹ بنایا جاتا ہے۔ اصل میں عام قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خبر معرفہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو، یہ امپاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مبتدا خبر کے جو کمبینیشنز ہیں اگر آپ سامنے
رکھیں تو مبتدا معرفہ خبر نکرہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے. مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں, یہ پاسبل سچویشن ہے. مبتدا نکرہ ہو خبر معرفہ ہو امپاسبل سچویشن. اچھا, اب جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو ان کا ترجمہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جملے کا ترجمہ بن رہا ہے. اگر تو جملے کا ترجمہ بن رہا ہو تو مبتدا خبر انہیں بنا دیا جاتا ہے. اگر جملے کا ترجمہ نہ بن رہا ہو تو انہیں موصوف صفت بنا کر مرکب توصیفی کی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ مشابہت نہ پیدا ہو ایک مرکب ناقص کی مرکب تام سے, اس کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر فصل ایڈ کی جاتی ہے جو کہ لازمی نہیں ہے. کی بھی جا سکتی ہے, نہیں بھی کی جا سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کی بھی جاتی ہے اور نہیں بھی کی جاتی. قرآن مجید میں نہ کیے جانے کی بھی بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں بھی ایسی سچویشن پیدا ہو جہاں پر مبتدا اور خبر یعنی خبر معرفہ ہو مبتدا کے ساتھ ساتھ تو لازماً ضمیر فصل آئے گی بیچ میں. یہ لازمی نہیں ہے. ضمیر فصل آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آتی. جیسے اس بارے میں ذالک الفوز العظیم ہے یا ذالک الفوز المبین ہے, وہاں پر ہوا نہیں آیا. ٹھیک, تو اب مجھے آپ کا سوال اپنی ساری ڈیٹیل بتانے کے دوران میرے ذہن سے آپ کا سوال جو ہے وہ محو ہو گیا کہ آپ نے سوال کیا کیا. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہوا کو پھر ٹرانسلیشن میں ہم کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے بتایا نا, یہ جو میں نے بتایا نا کہ اگر تو آپ اسے پارٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اسے ٹرانسلیشن میں لے کے آئیں, وہ بھی لفظی ٹرانسلیشن میں. با محاورہ ٹرانسلیشن میں تو آئے گا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اسے پارٹ نہیں بنا رہے تو پھر ٹرانسلیشن میں یہ نہیں آئے گا, نہ لفظی میں نہ ہی با محاورہ ترجمے میں. باقی یہ رائے جو ہے کہ ہوا جو ہے ضمیر فصل, اس کو ترکیب میں نہیں لایا جاتا, اس کی باقاعدہ پکی دلیل موجود ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت سے ہی وہ دلیل دیتے ہیں. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 30 الحمدللہ ہماری آج مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 31 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.